ہم نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنی گمشدہ گاڑیوں کی تلاش میں سرگرداں ہے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے باقاعدہ اپروول دے دی ہے کہ کمیٹی بنا کے گاڑی ریکور کی جائے، اگر نہ ہو تو ایف آئی آر کاٹی جائے۔ تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے بنائی گئی لسٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیئرپرسن میڈیکل ہیلتھ کمیٹی کی ناہید فاطمہ، ان کے نام بھی کے ایم سی کی گاڑی سزوکی ہائی روف رجسٹرڈ کی گئی تھی، یعنی ان کو الاٹ کی گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور مسمات قرۃ العین، ان کے نام پر بھی جی ایل 5007 سزوکی ہائی روف الاٹ کی گئی تھی۔ تاہم اب آنے والی اطلاعات کے مطابق چیئرپرسن ہیلتھ کمیٹی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سابق منتخب نمائندہ ناہید فاطمہ نے اپنی ہائی روف 27 اگست 2020 کو باقاعدہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کے ذریعے جمع کروا دی تھی، اور اس کے لیے ڈاکٹر سلمیٰ کوثر علی، ڈائریکٹر عباسی شہید ہاسپٹل کی دستخط بھی لیٹر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی ہائی روف باقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی تھی، جس کے بعد یقیناً ان کا نام نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن شاید ڈپارٹمنٹ نے گاڑی تو قبضے میں لے لی لیکن ویکل ڈپارٹمنٹ کو مطلع نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام گمشدہ گاڑیوں میں شامل ہو گیا۔ جبکہ قرۃ العین مسمات کے نام سے جو ہائی روف رجسٹرڈ ہوئی تھی، یعنی الاٹ کی گئی تھی، اس کے بارے میں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو گاڑی ضرور الاٹ ہوئی تھی، لیکن وہ خراب حالت میں تھی اور اس کو دوبارہ مینٹیننس کے لیے بھیجے جانے کے عندیہ دیا گیا تھا کہ بعد میں آپ کو مل جائے گی، لیکن حیران کن طور پر ان کو گاڑی ان کے پورے 30 اگست تک دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہائی روف کون استعمال کر رہا تھا نہیں معلوم، لیکن مسمات قرۃ العین کو وہ ہائی روف نہیں مل سکی تھی، لیکن انہوں نے بھی محکمہ ویکل کو باقاعدہ اطلاع نہیں کی۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی ایک لیٹر دے دیں کہ گاڑی ان کو الاٹ ضرور ہوئی تھی لیکن ملی نہیں تھی، لہٰذا یہ لیٹر ان کو جمع کرانا چاہیے تاکہ لسٹ میں سے ان کا نام بھی خارج ہو۔ اب دیکھتے ہیں مزید اور کیا انکشافات ہوتے ہیں۔ عزیز عارف، کے بی ایس بلیاتی نیوز کراچی۔